پاکستان میں کورونا سے لڑنے، کورونا سے ہرانے کے معاملے میں گلگت بلتستان نے پاکستان کے تمام صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور شاندار کامیابی حاصل کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے یہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے۔ ہمارے ملک میں اس وقت کورونا وائرس کی تعداد اس وقت 21,500 سے بڑھتے تقریباً 22,000 کے قریب اب پہنچ رہی ہے۔ 500 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 5,800 کے قریب مریض صحتیاب ہوئے اور تقریباً 15,200 کے قریب کیسز ابھی ایکٹیو ہے، یعنی پاکستان میں اس وقت کورونا مریضوں کی صحتیابی کی موجودہ شرح 27% ہے۔ لیکن گلگت بلتستان میں یہ شرح یعنی کہ پاکستان میں مریضوں کی ریکوری کی شرح 75% ہے۔ وہاں اب تک مجموعی طور پہ 372 کیسز کی تصدیق ہوئی تھی، جن میں سے 279 ریکور ہو چکے ہیں۔ ایکٹیو کیسز 93 ہیں اور اموات صرف 3 ہوئی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان سب سے پہلے کورونا پر قابو پا رہا ہے۔ مریضوں کی تعداد بڑی تیزی سے وہاں کم ہوئی ہے، اموات انتہائی کم ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اور پاکستان کے دوسرے علاقوں سے اگر موازنہ کیا جائے تو گلگت بلتستان نے پاکستان کے تمام صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ پنجاب میں صحتیاب ہونے والے مریضوں کی موجودہ شرح 33% ہے، کے پی میں 26% ہے، سندھ میں 21%، بلوچستان میں صحتیاب ہونے والے مریضوں کی شرح 15% ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ گلگت بلتستان میں 75% مریض اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کی رسائی کے اعتبار سے پاکستان کا یقیناً ایک مشکل خطہ ہے۔ وہاں دور دراز علاقوں میں رسائی کے مسائل موجود ہیں۔ وہاں کورونا کا پہلا کیس 3 مارچ کو اس وقت سامنے آیا تھا جب تافتان سے زائرین کو گلگت بلتستان لایا گیا تھا۔ 23 مارچ کو مریضوں کی جان بچاتے ہوئے کسی ڈاکٹر کی سب سے پہلی شہادت بھی گلگت بلتستان میں ہوئی تھی، جب 26 سالہ ڈاکٹر اسامہ ریاض جاں بحق ہو گئے تھے۔ لیکن آج گلگت بلتستان پورے پاکستان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رول ماڈل بن رہا ہے۔ وہاں کے 10 اضلاع میں 60 سے زائد ہاسپٹلز میں کوارنٹین مراکز کام کر رہے ہیں، جہاں ایک وقت میں 1,500 کے قریب مریضوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ ہر مرکز میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہے۔ عوام سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کر رہے ہیں، حکومت کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پچھلے ایک ہفتے میں صرف 28 نئے کیسز آئے۔ اس پر یہ یقیناً گلگت بلتستان کی ایک بہت ہی شاندار کامیابی ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمان۔ بہت بہت شکریہ چیف منسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اگر مختصراً میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کیا اصول تھے جو آپ نے اور آپ کی انتظامیہ نے اپنائے جس نے گلگت بلتستان کی حد تک کورونا کے مریضوں کو نہ صرف یہ کہ بہت محدود رکھا، بلکہ اس میں بہت شاندار کامیابی بھی ہمیں نظر آئی ان کی ریکوری کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ اسی کے کرم سے ممکن ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان میں کامران صاحب، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سب سے پہلا جو کیس آپ نے بتایا کہ تافتان سے جو ان ویریفائیڈ اور ان ڈکلیئر قسم کا ایک وہاں سے زائرین کا ایک قافلہ آیا تھا جو 1500 لوگوں پہ مشتمل تھا، اور اس کی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ہمیں اطلاع نہیں دی تھی، اور اس وقت کسی قسم کی کوئی الارمنگ سچویشن بھی نہیں بتائی گئی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے ان کو ٹریکنگ اور ٹریسنگ کا نظام شروع کیا صوبے کے اندر، FIA سے ان کا ڈیٹا لیا اور ان کے گھروں تک پہنچے، اور اس دوران ہمیں 7 کیسز جو ہے وہ ہم نے 60 وہاں سے سمپل اٹھائے، اور ان کو جب NIH بھیجا تو اس میں سے 6 کے قریب جو ہے وہ مریضوں میں کورونا مثبت آ گیا۔ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ سنجیدگی کا ہمیں اور مظاہرہ کرنا پڑا، اور ساری ٹیم کو ہم نے یکجا کیا۔ پھر دوسری طرف پھر تافتان 2 جو آیا، جو بلوچستان کے اندر تافتان میں ایران سے جو لوگ آئے تھے، وہ ایک بڑی تعداد وہاں پہ کافی دن جو ہے وہ کوارنٹائن کے نام پہ ایک ہی ہال کے اندر رکھا گیا تھا، وہ اس پہ میں نہیں جاتا۔ وہ تقریباً 750 کے قریب لوگ آئے۔ اس وقت ہم نے فیصلہ کیا چونکہ ہمارے صوبے میں کوئی پرائیویٹ بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کوئی ہاسپٹل یہاں پہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اپنے ایگزسٹنگ ہاسپٹلز کو بھی بچانا تھا اور ان مریضوں کی دیکھ بھال بہتر کرنی تھی۔ اس کے لیے پہلی حکمت عملی یہ بنائی کہ جو جس ڈسٹرکٹ کا ہے مریض وہ اس ڈسٹرکٹ میں جائے گا۔ دوسرا، اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو سب سے بیسٹ ہوٹل اویلیبل ہیں ان ہوٹلوں کو ہم کوارنٹائن سینٹر بنائیں گے
چونکہ تجربے سے ہم نے یہ سیکھا کہ بلوچستان کے اندر جو کوارنٹائن کی جو ایس او پیز تھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا. ہم نے یہاں یہ کیا کہ 1 بیڈ 1 روم 1 واش روم اور اس کے ساتھ اس کا ڈائٹ پلان بنایا. ہر ایک کوارنٹائن سینٹر کے اوپر ہم نے ایک نیوٹریشن پلان جو ہے وہ ڈاکٹر کو رکھا, وہ 3 ٹائم کا جو ان کا کھانا ہے. اس طرح سے آپ نے کم از کم یہ جو زائرین والا جو سیگمنٹ تھا اس کو تو آئسولیٹ کر دیا, پھر باقی پھر یہ جو ٹرانسمیشن ہوئی ہے, لوکل ٹرانسمیشن ہوئی ہے, اس کو کیسے کنٹین کیا؟ دیکھیں کامران صاحب, اس میں ہم 15 مارچ سے ہم وفاق سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں سخت ترین لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے پورے ملک میں, لیکن جا کے یہ 22 تاریخ کو یہ ممکن ہوا کہ ایک لاک ڈاؤن ہم نے کیا جس کو ہم نے نام دیا ہوم لاک ڈاؤن کا. اور پوری کمیونٹیز کو, تمام جو سیاسی جماعتیں گلگت بلتستان میں موجود ہیں, ہماری اپوزیشن کی, حکومت کی, ان سب کو بلایا, ان سب کو ایک پیج پہ ہم نے رکھا اور ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہوم لاک ڈاؤن کرنا ہے. اس ہوم لاک ڈاؤن میں عوام نے, مذہبی, سیاسی, ملی, خیراتی تمام تنظیموں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, جس کی وجہ سے الحمدللہ جو اس کے جو کانٹیکٹ تھے, جو اس نے آگے بڑھنا تھا, اس کو روکنے میں ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے. آج پھر دوسری بات یہ ہے کہ کامران صاحب, ہم نے جو اس لاک ڈاؤن کے دوران جو بازار کھلے تھے, جو ہم نے کچھ میڈیکل سٹورز اور گروسری سٹورز وغیرہ, ہم نے پہلی فرصت میں جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے ان سب کا ٹیسٹ کیا. ان سب کو ہم نے جو ہے وہ کورونا ان کا ٹیسٹ کیا. الحمدللہ اس میں سے کچھ لوگ نکلے, پھر ان کا کانٹیکٹ ڈھونڈا, ان کو ہم نے ٹیسٹ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ نے آلریڈی تفصیلات دی ہیں, اس وقت گلگت بلتستان میں 386 جو ہے وہ کورونا پیشنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کے ذریعے ثابت ہوئے, اور اس میں سے 282 جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ ریکوری وہ کر گئے ہیں, وہ فارغ ہو چکے ہیں, اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 101 مریض ہیں جو ہمارے کوارنٹائن سینٹروں میں موجود ہیں, اور ساتھ ہم نے اس دوران جو ہے وہ ہماری تمام جو سول ملٹری یہاں پہ الحمدللہ پاک فوج نے بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ دیا ہے جی بی میں, اور ہماری سول ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل ٹیم, ہم سب نے مل جل کے ایک ٹیم کی شکل میں کام کیا, جس کی بدولت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس دوران حافظ صاحب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی پیشنٹ تھے ان کو آپ نے ان کے گھر نہیں جانے دیا, اور ان کو, حالانکہ آپ کے پاس کوئی بڑا فیڈرل گورنمنٹ کا ہاسپٹل نہیں ہے, کوئی بڑا سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے, مگر ان سب کو ایک پیشنٹ کو آپ نے خود, یعنی کہ حکومت گلگت بلتستان نے خود کوارنٹین کیا اور ان کو سنبھالا, ہر پیشنٹ کو علیحدہ آپ نے سنبھالا ہے. جی بالکل کامران صاحب, میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اچھی حکمت عملی جو کارآمد ثابت ہوئی ہے کہ ہم نے ہوم کوارنٹائن کو الاؤ نہیں کیا. ہم نے جو بھی شخص تھا, یقیناً جانے کہ آپ شگر میں سرینا ہوٹل ہے جو پاکستان میں لوگ بڑے خواب دیکھتے ہیں, وہاں پہ آ کر ہم رات گزارے ہیں, قلعہ فورٹ ہے, اس ہوٹل کو بھی ہم نے کوارنٹائن سینٹر بنایا. جو بیسٹ ترین کوالٹی اویلیبل تھی ہوٹلوں کی وہ ہم نے انوالو کی, اور 2000 کے قریب ہم نے ہوٹل کے کمرے ریزرو کیے تھے, اور وہاں پہ ہم نے اپنے کوارنٹائن سینٹرز بنا دیے تھے. اور اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر ڈائٹ پلان ان کا اچھا رہا, ان کی امیونٹی سسٹم جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے بیسٹ سے بیسٹ, یعنی ٹراؤٹ فش بھی ہم یہاں پہ اپنے جو ہے وہ مریضوں کو ہم دیتے رہے, اور اللہ کے شکر ہے کہ ان کو پھر ماحول بھی اچھا دیا, صاف ستھرے ان کے جو ہے وہ ماحول میں ان کو رکھا, جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ جو ہے وہ کافی حد تک بہتری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کامران خان صاحب, اگر یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ اگر یہ سندھ کے ٹنڈو عالم میں بھی موجود ہے تو گلگت بلتستان میں موجود ہے. اس سوچ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. آج بھی ہم نے کچھ کل سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا کچھ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ کاروبار ہم کھولیں گے سخت ایس او پیز کے ساتھ. تقریباً 5 لاکھ ماسک ہم فری لوگوں میں دینے جا رہے ہیں. کچھ ہم نے دیے ہیں 5 لاکھ ماسک ہم فری دیں گے لوگوں کو بازاروں میں جا کے. اس کے بعد اگر کوئی لوگ پھر بھی ماسک اگر نہیں پہنیں گے تو ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ 100 روپے کا, چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے, اس پہ کم سے کم جرمانہ کیا جائے گا. وہ 100 روپے سے اسی وقت ماسک خرید کے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ دے دیے جائیں گے, تاکہ ہم اگر ماسک, دستانے اور اگر یہ سوشل ڈسٹینسنگ کر سکے تو ہم شاید اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر شاید گلگت بلتستان کو کھول سکتے ہیں. یقیناً آپ اور آپ کی انتظامیہ, اور خاص طور پہ آپ اور آپ کی انتظامیہ اور گلگت بلتستان کے تمام شہری
مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس انداز سے آپ نے مینج کیا ہے گلگت بلتستان کے اندر کرونا کو، اور جس انداز سے اس کو کنٹین کیا ہے، اور پھر جس انداز سے ریکوریز ہوئی ہے، ایک پیشنٹ کو کیئر کی ہے، اس کو سنبھالا ہے. یقیناً یہ بہت ہی اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے، خراج پیش کیا جائے، اس کو کم ہے. بہت بہت شکریہ. حافظ حفیظ الرحمان، چیف منسٹر گلگت بلتستان، کیا شاندار مثال ہے، کیا شاندار پرفارمنس جو پیش کی ہے. پورے پاکستان کے لیے رول ماڈل ہے، اور یقیناً پاکستان کے دوسرے صوبوں کے لیے جہاں پر ہم باتیں تو بہت سن رہے ہیں لیکن کام جو ہے وہ بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس میں جو تباہی کی صورتحال ہے اس کی جھلک ہم آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد، جب ہم ذکر کریں گے کراچی کا اور حکومت سندھ کی جو صحت کی سچویشن ہے. یہاں پہ جو صحت کے مراکز ہیں، جو تباہ کن صورتحال دیکھنے میں آئی، دردناک المناک موت ہوئی ڈاکٹر فرقان کی، کرونا مریض، اور ان کو کوئی ہاسپٹل لینے کو تیار نہیں ہوا، انہیں کسی جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا، ان کو وینٹیلیٹرز نہیں دیے گئے، ان کی موت ہو گئی. اور اس کے بعد حکومت سندھ اس کی تحقیقات 3 سرکاری اپنے ہی ڈاکٹرز سے کرانا چاہ رہی ہے اس پورے واقعے کی. اور ایک